اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ بنا والوں کو اور باقی مسلمانوں کو بھی ان کی مشابہت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ صبح فجر کی نماز سے شروع کرنی ہے اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال سے ٹوٹل 28 نمازیں بنتی ہے. ان کے بعد جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھ کے ان کے بعد یہ بآواز یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے بلند آواز سے. اور ویسے بھی ان دنوں میں انہی تکبیرات کی ذکر بھی کرنا چاہیے، یعنی یہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی ہو تو یہی تکبیرات جو ہے نا پڑھنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر یہ کسی کو پوری طرح یاد نہیں ہے کیونکہ ہم مسلمان کمزور بھی ہے زیادہ، تو وہ صرف اللہ اکبر بھی بول دے تو ہو جائے گا. یہ واجب ہے، یہ لازمی بولنا چاہیے. مگر تکبیر تو وہ ہونی چاہیے نا، یا غوثت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات. کبھی تو وہ اللہ اکبر ہوتا تھا جو صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندروں میں، دریاؤں میں مسلمانوں کے لشکر جھنڈے اٹھائے جا رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جن کی ہیبت سے سمندر اپنی مستی بھول جاتا تھا، پہاڑ روئی کی طرح جو ہے نا اڑنے لگتے تھے، کہ جن کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر کسی کی بڑائی اور کسی کی سپریم پاور ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. بڑائی صرف اس ذات کی ہے. سرور زیبا فقط اقدات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے عزم. نہ تو ہم کسی کی خدا بنیں گے اور نہ کسی کو خدا بننے دیں گے. سب اللہ کے بندے ہیں، بس حاکم وہی ایک ہے. سب اللہ کے بندے بن کر رہے، دنیا ساری امن سے رہے، مسلم ہو غیر مسلم سب اس کے فرما بردار بن کے رہے. دنیا کے اندر کوئی غنڈہ گردی، کوئی بدماشی نہ ہو. کبھی تو وہ تھے یا غوثت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ابھی کی آغوش میں تسبیح مناجات. ابھی باہر بھی نہیں بیٹھے، چپ کے بیٹھے ہوئے زمین کے اندر گڑا کھود کے گھس گئے. ٹھیک ہے، 40 دن کے لیے چلا کاٹ رہا ہوں. توبہ، تو مومن تھا، تیرا تو کام تھا دنیا سے فساد کو ختم کرنا، تو ہی چپ گیا زمین کے اندر. اس لیے وہ شاعر کہتے نا کہ وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات نباتات. تو بھائیو یہ ملا کا مذہب ہے، درختوں اور پتھروں کا مذہب. زمین کے اندر گھسے ہوئے مومن کا مذہب تو ہوتا تکبیر مسلسل. تو بات کر رہا تھا، بات بہت آگے نکل گئی کہ یہ جو تکبیریں ہم پڑھتے ہیں نا حج کے موقع پر، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تکبیر مسلسل. تو اگر ہر بندہ واقعی میں اپنی جگہ پہچان لینا تو ہم کسی کی بڑائی نہیں مانتے. کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے سوا، نہ خاندان میں کوئی بڑا، نہ معاشرے میں. ہاں بڑے کی تعظیم وغیرہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بڑا بنے تو اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی حکم مانگواؤں گا تو ایسا بڑا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، نہ کوئی اس طرح کے بڑے کو پھر مانے.